خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا 3 کام کر لیں. اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے اقوال ہوتے ہیں، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی، بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی. واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں، صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا، اپنا سیشن کمپلیٹ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی. یعنی شفقت کیا ہوتی؟ پیار، محبت. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا، غیر مسلم کو نہیں دوں گا. آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا، نافرمانوں کو نہیں دوں گا. آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی، غریبوں کو نہیں ملے گی. آج آبادیوں کو روشنی ملے گی، جنگلوں کو نہیں ملے گی. ناٹ ایٹ آل. شفقت پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے. ایسا ہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے، جاننے والوں کو ہی دیں گے، جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں. بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے. شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گے جس کو جانتے. نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں، مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں. خاص طور پہ اگر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا کوئی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا. ہاں ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے. اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق، اسمائلی فیس، کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا، اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے. یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. گھر والے سارے ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے. بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں، جلدی کھانا ریڈی کرو، گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے. روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی، استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں. بندہ کہ بندہ گھر میں آیا، انسپیکٹر آیا ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. مگر ہم ہیں ایسے. اچھا پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے. اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے؟ کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ تھرڈ ون، تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد. ہائے ہائے ہائے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا ہے، بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے، خود ہی قرآن سمجھ لیں گے. بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے. مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائیں اور آپریشن شروع کر دیں. ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائیں چھری، اٹھائے کاٹے، کاٹ دے بندہ. بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا، پریکٹس سے ہوتا ہے، ٹیچر چاہیے. اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو، ہاؤس جاب نہ ہو، بندہ علاج نہیں کر سکتا، وکالت نہیں کر سکتا، فلاں کام. علم کے بارے میں، دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، کتابیں ہیں نا، گوگل سے سرچ کرو، گوگل مفتی فتویٰ دے دے گا. اللہ کے بندو، مفتی گوگل ذرا سوچو تو صحیح، گوگل بنایا کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجیز کیا مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں، قرآن لکھیں، دین لکھیں، سرکار علیہ السلام کا نام لکھیں، ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں، غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. تو اس دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے، ہمارا IT ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کے اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں، ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی. ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے، ابا گیا فارغ، اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا. سنیے گا، علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا، وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. 3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر، بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں،
ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئریبل ہوتی ہے، اور اس میں کئی مائیں موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں، موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے، اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان۔ ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے۔ والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا، ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد۔ ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے، اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ؟ فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے، عزت والد کی زیادہ کرنی ہے، کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا، تو اب اس کی عزت ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے، مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کریں۔ مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ کہ الگ الگ چہرے ہیں نا، شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے۔ دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر، کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی، کہیں گاڑی خراب ہو گئی، رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس۔ میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں، دوائی لانی ہو، کوئی خدمت کرنی، امی ابھی ٹائم نہیں ہے، تھکا ہوا ہوں، سونا ہے، صبح آفس جانا ہے، تو بتاؤ نا یہ کیا کیٹیگری ہے؟ پریورٹی کس کو دینی تھی؟ ماں باپ کو، فیملی کو، پھر بار والوں کی باری آنی تھی۔ تو خیر خواجہ صاحب کا جملہ آج میں چاہوں گا اب یاد کر کے جائیں، شفقت آفتاب جیسی، دوبارہ ریپیٹ کر لیں، شفقت آفتاب، دل دریا جیسا ہے۔ اب دل دریا جیسا سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دریا ہے، کبھی کسی دریا پر کوئی بورڈ دیکھا ہے کہ جناب اس دریا میں صرف منرل واٹر آ سکتا ہے، آبشار کا پانی آئے گا، بارش کا پانی آئے گا، نو گندا پانی ایٹ آل؟ نہیں، دریا میں بارش بھی آ رہی ہوتی ہے، آبشار بھی آ رہا ہوتا ہے، ندی نالے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں، دریا سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اپنے رنگ میں رنگ کے چل رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل دریا جیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے، اور آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ہوں گے۔ زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ، میں بڑی ویژنری بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کو آفس میں بھی کام آئے گی، فیملی میں بھی کام آئے گی، محلے میں بھی کام آئے گی، اور دین کے کاموں میں بھی کام آئے گی، کہ اگر بڑا کام کرنا ہے نا تو جگر بڑا کر لو، دل بڑا کر لو، جو خواجہ صاحب نے فرمایا دل دریا جیسا کر لو، تو آپ کامیابی پاؤ گے۔ آپ بات بات پر اگر ناراض ہونے والے ہیں کہ یار اس نے دل توڑ دیا، اس نے جناب ڈسکریج کر دیا، ساتھ تو دیتا کوئی نہیں ہے، کون کرے بھائی کام، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کام کریں گے تو محبت کرنے والے بھی ملیں گے، کچھ کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے، سب کو لے کے چلیں، برداشت کریں۔ نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ پیارے آقا جب اسلام کی دعوت پیش کی، نبی پاک کے تو اپنے مخالف ہو گئے تھے نا، فیملی ممبر مخالف ہو گئے، ساری زندگی نبی پاک کے گن گانے والے۔ آپ کو پتا ہے پیارے آقا کا سٹیٹس کیا تھا؟ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سب سے بڑے لوگوں کی امانت رکھنے والے تھے، امین کہتے تھے لوگ، اور اپنے پیسے رکھواتے تھے، اپنی چیزیں رکھواتے تھے، اتنا بھروسہ تھا نبی پاک پر۔ اور اللہ اکبر، آپ نے اللہ کا نام لینا تو کیا شروع کیا، آپ کی اپنی فیملی ممبر آپ کے خلاف ہو گئے، جان کے پیاسے ہو گئے، تو نبی پاک بھی کہہ دیتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، اتنی مخالفت ہو رہی ہے، میں جانوں اللہ اللہ کرتا رہوں گا ساری زندگی۔ وہ تو ہادی تھے، وہ تو پیمبر تھے، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ڈٹے رہے۔ کتنی تکلیفیں، پتھر مارے گئے طائف میں، میرے آقا نے تو ہمت نہیں آ رہی۔ اچھا پھر سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھیں نا، حضرت نوح کی ہسٹری پڑھیں، حضرت موسیٰ کی پڑھیں، حضرت عیسیٰ، سب کو تکلیف ہوئی ہے، سب کو ستایا گیا۔ اچھا پھر اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ لیں۔ ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں، ہندوستان آئے تھے تو کیا ریڈ کارپٹ ملا تھا آپ کو؟ ایوری بیکم اینیمی آف ہم، کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کوئی پانی نہیں پلاتا تھا، کوئی جناب بات نہیں سنتا تھا، مگر پھر اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ ڈٹے رہے نا، ہمت میں رہے، دل دریا جیسا تھا۔ 90 لاکھ کم و بیش غیر مسلموں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ دس از دا ریزلٹ۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب دل دریا جیسا ہو۔ اتنا سا دل ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہمت توڑ دے کہ میں نہیں کرتا، بھائی کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کاروبار کریں، آپ کہیں نئی آفس کھول لیں، نیا ویژن لے کر نکلیں، لوگ ڈسکریج کریں گے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ان سے الجھنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی پرابلم ہے۔ یا تو ان سے لڑنے لگ جائیں گے، مجھے کیوں ایسا کہا، اب جتنی دیر آپ ان سے لڑ رہے ہیں نا، آپ کا کام رک گیا ہے۔ وہ تو چاہتا یہی تھا۔ کبھی روڈ پر چلتے ہوئے کتے کو جواب دیا آپ نے؟
آپ جا رہے اور کتا بھونکنا شروع کر دے آپ کے، میں بھی رک کے اس کو بھونک کے جواب دوں گا، جب تک یہ چپ نہیں ہوگا میں بھی چیختا رہوں گا، اور کتا تو موج میں آ جائے گا، چلو بھائی مجھے میرا ساتھی مل گیا، کمپیٹیٹر مل گیا۔ عقل مند کیا کرتے ہیں؟ کتے کا کام بھونکنا، اپنا کام منزل، وہ رستہ نہیں رکتا۔ یہی ویژن جس دن آپ کو مل گیا نا کہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے تو اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں، آپ کو پھول دینے والے بھی ملیں گے، آپ کو کانٹے بچھانے والے بھی ملیں گے، لیکن اگر منزل کی طرف آپ چلتے رہے اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے، اللہ کی رضا ساتھ ہے، نیت اچھی ہے، ایک وقت آئے گا یہ کانٹے بچھانے والے بھی پھول دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ بندوں کو راضی کر دیتا ہے، ایسا ہی تو ہوا نا اولیاء کرام کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ پہلے سارے مخالف تھے، آج سارے ہی چاہنے والے۔ مجھے بتاؤ نا، خواجہ صاحب ہمارے نہ خاندان کے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، ہم میں سے کئی اجمیر گئے بھی نہیں ہیں، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، مگر ادھر بستے ہیں خواجہ ہمارے ہیں۔ میرے آنے سے پہلے آپ بنکبت کیسے جم جم کر سن رہے تھے، میرا خواجہ آتا ہے رسول ہے، اور واقعی ایسا ہے، جب بھی خواجہ کا ذکر کرے طبیعت میں تراوٹ آ جاتی ہے۔ امام حسین، ہم میں سے کئی تو ہو سکتا ہے سیدوں، مگر بہت سارے نہیں ہیں، مگر امام حسین سے پیار کیسا ہے یار، اپنے بچے قربان کر دے بندہ امام حسین کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا۔ ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے نا تو دل، ریپیٹ کریں گے، دل دریا جیسا، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا۔ تیسرا جملہ سنو، خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا اس کی 3 نشانیاں، تیسری نشانی فرماتے عاجزی زمین جیسی۔ ابھی کس پہ بیٹھے ہو آپ؟ اور میں زمین پر بیٹھے نا، ہمارے پیروں تلے زمین ہے۔ اچھا، زمین پر سجدہ بھی کوئی کرتا ہے، خوش ہوتی ہوگی زمین، مگر زمین پر برائی بھی کر رہا ہے، مگر زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے۔ زمین کو کوئی گھاس بھی لگا رہا ہے، اس پہ پھول بھی اگا رہا ہے، اس کو بھی زمین موقع دے رہی ہے، اور زمین پر کوئی گندگی کر رہا ہے، زمین اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، عاجزی بچ جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نے پھل والے درخت دیکھے ہوں گے نا، پھلدار درخت، جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ آلویز جھکتا ہے، جتنے پھل لگتے جائیں گے وہ نیچے آتا جائے گا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگ جائے، جھکنا شروع کر دیں، عاجزی شروع کر دیں، ہمبل رہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں یہ میں نے کیا ہے، میری ہوشیاری سے آگے بڑھا ہوں جناب، میری اسٹڈیز نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میرے تجربے نے، یہ میرے فیصلے نے مجھے ترقی دی۔ کچھ لوگ کہتے نظر آتے بھائی یہ میرا کمال ہے، کبھی مت سوچنا میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے رب کی مہربانی۔ مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ پریشان ہیں، مجھ سے زیادہ جناب انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے سے بہت نیچے ہیں، یہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور آدمی کو یہاں تک پہنچا دیا۔ ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبر جو ہے نا وہ بربادی لاتا ہے۔ بتائیے نا، دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ the very first sin on this universe کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، کیا پرابلم تھی؟ پراؤڈ، انا خیر من، کیا کہا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ میں سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک تکبر کیا۔ شیطان شروع سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اس کی عبادتیں برباد کر دی گئیں، اس کو لعنتی قرار دے دیا اللہ کی بارگاہ سے، جہنم کا حقدار ہو گیا وہ۔ Now I have a big question in front of all of you۔ ایک بار پراؤڈ کرنے والے کا یہ حال ہوا ہے، جو روز پراؤڈ کرتا ہو، جو روز تکبر کرتا ہو، نہ کریں ایسا۔ ہاں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے بھی تو کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے۔ میں ایکسپیرینسڈ ہوں، یہ ان ایکسپیرینسڈ ہے۔ میں خوبصورت ہوں، اس کے چہرہ کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے۔ میں طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے۔ میری بات سنی جاتی ہے، میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میرے ہاتھ میں ڈیسیشنز ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر بتاؤ نا تکبر کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اس کو حقیر جانے۔ یہ تو صبح شام ہو رہا ہے، ہر بندہ، ہر دوسرا آدمی تکبر کر رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ اتنا سخت ناپسند ہے اللہ کریم کو۔ وہ حدیث پاک آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی، بچپن سے سن رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ واٹ از دا میننگ آف رائی کا دانا؟ اتنا ہوتا ہے،
सीड। दिल में इतना तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है उसका क्या होगा? नहीं, हमें तकब्बुर को तो करीब भी नहीं आने देना। आजिज़ी, इनकिसारी, सबके साथ मोहब्बत, प्यार। फिर रिपीट कर लेते हैं ख्वाजा साहब के 3 फरमान। शफकत आफताब जैसी, दिल दरिया जैसा, और जमीन आजिज़ी जमीन। ये याद कर लो, आज आप समझ लो ये आज आपका ट्रेनिंग सेशन है, और इसको रिपीट करते रहिएगा। जैसे जैसे रिपीट करेंगे और उस पर अमल करते जाएंगे ना, यू विल फील चेंज इन योर लाइफ। अब मैं वापस आता हूँ। अल्लाह की रहमत की बात हो रही थी। हजरत वहशी का हमने वाकया सुना। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि बंदा सुने और सुनता चला जाए, और बाज़ औक़ात तो अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह करीम किस कदर मेहरबान है। अब इसमें अल्लाह बुजुर्ग जो हो जाते हैं ना, जो लोग उम्र ज्यादा हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, उनसे कितना प्यार फरमाता है। एक बार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, आप उसने इखलाक के पैकर नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। तो आप अलैहिस्सलाम को रोता हुआ देखकर हज़रत उमर फारूक ने देखा कि नबी पाक आंसू बहा रहे हैं। तो अर्ज़ की, हुज़ूर आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पास जिब्रील आए और फरमाया कि मुझे, उन्होंने कहा मुझे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हया आती है कि वो किसी ऐसे शख्स को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ हो। फिर इस्लाम में बूढ़े होने वाले को हया क्यों नहीं आती कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी करता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते मुझे हया आती है, मैं ऐसे बंदे को अजाब दूं कि जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ है। अब जो बूढ़ा होकर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, फिर सोचिए नबी पाक फरमाते उसको हया क्यों नहीं आती? तो काश ये बात भी समझ आए कि रब हमसे कितना प्यार फरमाता है, कितनी मेहरबानियां हम पर, उसकी रहमत हमें बख्शना ही चाहती है। यकीन करें, देखें ना, जो मैंने आपको आयत बयान की कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मगर हम हैं जो अल्लाह से दूर हो जाते हैं, हम हैं जो तौबा नहीं करते। अल्लाह की रहमत तो पुकार रही है कि है मेरे बंदे आ जाओ। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का इरशाद फरमाया। ये जो हमारी दुनिया में रहम दिली है, मोहब्बतें हैं, प्यार है, जानवर की माँ भी अपने बच्चे से प्यार करती है, इंसान की माँ बाप भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं। सब पता है क्या है? सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जमीन व आसमान की तख्लीक के दिन 100 रहमतें पैदा फरमाई। अल्लाह ने अपनी 100 रहमतें पैदा फरमाई। हर रहमत जमीन व आसमान के दरमियान तह दर तह करके रख दी गई है। इनमें से एक रहमत जमीन पर नाजिल हुई, उसी से वालिदा अपनी औलाद पर, वहशी दरिंदे और परिंदे एक दूसरे पर मेहरबान होते हैं। यहां तक कि घोड़ा अपना पांव अपने बच्चे से दूर कर लेता है कि कहीं से चोट ना लग जाए। जितनी जानवरों में मेहरबानियां है ना, रहमदिली है, माँ बाप में रहमदिली है, दुनिया में जितनी रहमदिली है, आका फरमाते हैं अल्लाह की एक रहमत जो उसने दुनिया में उतारी है ना, ये सब उसका मजहर है, ये उसकी वजह से आप देख रहे हैं। नबी पाक फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह करीम उस रहमत को दूसरी 99 रहमतों के साथ मिलाकर मुकम्मल 100 फरमा देगा और बरोज़े कयामत अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। एक रहमत का ये आलम है, तो जब 100 रहमतें कयामत के दिन रब की होंगी तो सोचिए फिर बंदों पर मेहरबानी का आलम क्या होगा। बड़ा करीम, बड़ा मेहरबान। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपके पास कुछ कैदी लाए गए, सहाबा इकराम भी साथ थे। तो एक औरत को अपना उसका बच्चा थोड़ा बिछड़ गया था, उससे दूर दौड़ते हुए अपने बच्चे को उसने चिमटाया और खूब चूमा, फिर उसे दूध पिलाने लगी। माँ होती है ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि बताओ ये औरत अपने बच्चे को जहन्नम में डाल देगी? तो सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम कभी नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ कैसे बच्चे को जहन्नम में डालेगी? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों पर इससे कहीं ज्यादा रहमो करम करता है जितनी ये औरत अपने बच्चे पर मेहरबान है। ऐसा मेहरबान है मेरा मौला। तो फिर अल्लाह से मोहब्बत ना की जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल ना किया जाए, उससे राजी ना किया जाए। कैसे हम कि अल्लाह ही को नाराज कर देते हैं। अल्लाह के वो हम पर इतना मेहरबान। मेरी माँ के दिल में मोहब्बत डालने वाला मेरा रब है। मेरे वालिद के दिल में शफकत डालने वाला कौन है? मेरा रब है, उसने डाला है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप में से जो वालिदैन बन गए ना, वो मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे। जो बच्चा पैदा होता है ना, जब मैं भी पैदा हुआ हूँगा, आप भी पैदा हुए होंगे, वो बड़ा फ्रजाइल होता है, बिल्कुल कमजोर, लागर
ہیں، اس کی الگ الگ خوراکیں ہیں، اس کو جناب بہت جلدی بیماری لگ جاتی ہے، اس پر بہت اس کی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے پھر زندگی کے اور معاملات چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کو 2 بڑے کمال کے خادم چاہیے. ہاں، ایک 24 گھنٹے کا خادم چاہیے جو اس کی گندگی بھی صاف کرے، اس کی مالش بھی کرے، اس کو ہلکی پھلکی خوراک بھی پہنچائے اور اس کے ہر رونے پر جاگ جائے، ہر تکلیف پر بے قرار ہو جائے. ایک خادم تو ایسا چاہیے اس کو. دوسرا خادم وہ چاہیے یا دوسرا سپورٹر وہ چاہیے جو اس کی ہر چیز پر خرچ کرے، جو اس کو ضرورت ہے اس پہ خرچ کرے. ڈاکٹر کے پاس لے جانا، انجیکشن لگانا، جو بھی اس کو فیڈ چاہیے اس کے لیے خرچ کرے. کپڑے چاہیے، بے لباس پیدا ہوا ہے نا. میں پیدا ہوا تھا، مجھے کون سنبھالتا ہے؟ میرے رب نے میرے ماں باپ کے دل میں وہ شفقت اور مہربانی ڈالی کہ ماں بن گئی میری خادمہ. کیسی خادمہ ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے اپنے ماں کو؟ مالش کر رہی ہے، کبھی تیل لگا رہی ہے. اچھا کمال یہ ہر کام پیار سے کر رہی ہے. پیسے دے کر کسی سے بھی کام کروا لیں، وہ دل سے نہیں کر رہا تو اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تو میں کسی کی گندگی کیوں صاف کروں؟ 2 لاکھ روپے کا بھی خادم رکھ لیں مگر گندگی صاف کرتے اس کو برا لگے گا. مگر ماں گندگی دیکھ کر بھی بچے کو چوم رہی ہے اور پھر بھی صاف کر رہی ہے. مسکرا کر بچے سے باتیں کر رہی ہے. اس کے رونے پر ماں کو پتا چل جاتا ہے پیٹ میں درد ہے یا بھوک لگی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے. یہ اللہ نے کیسا ہمارے ساتھ مہربانی کی. اگر ماں چھوڑ دیتی، ماں باپ چھوڑ دیتے ہم کو پیدا کر کے، ہم تو سسک کے مر جاتے ہیں. سردیاں ہیں تو ماں گرمی پہنچا رہی ہے، گرمی ہے تو ماں ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، خود سردی برداشت کر رہی ہے، ہمیں گرمی دے. کمال کی خادمہ ملی بھائی، دن رات خدمت کی. جب تک میں بولنے نہ سیکھا، جب تک چلنے نہ سیکھا، بلکہ ماں تو زندگی بھر خدمت کرتی رہی. پھر اللہ نے والد کے دل میں کیا کمال کا جذبہ ڈالا کہ آدھی رات کو پیسے چاہیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے، مجھے انجیکشن لگانے کے لیے، مجھے پرابلم ہو جائے، والد اپنی جیب کاٹتا ہے، بچے کا علاج کراتا ہے. بچے کو دودھ چاہیے، بچے کو فیڈر چاہیے، بچے کو علاج چاہیے، بچے کو آگے جا کے بسکٹ چاہیے، واٹ ایور ہی نیڈ. شاید والد نے اپنی کئی خواہشات کو ماری ہوں گی مگر بچے پر کبھی احسان نہیں جتایا. ہے کوئی آپ میں سے ایسا جس میں سے ہمارے ابو نے ہمیں کہا ہو کہ بیٹا تجھے پتا ہے بچپن میں کتنا کھلایا تھا، تیرے کپڑوں کا انتظام میں نے کیا؟ وہ احسان بھی نہیں جتاتا، خوشی خوشی کر رہا ہوتا ہے اور پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ میرے بچوں کی خیر فرما. اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا اپنے خرچ بھی کر کے دعائیں ہمارے لیے کر رہا ہے. دن رات فکر ہے. دنیا میں باپ وہ رشتہ ہے، یاد رکھیے گا. ہاں، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھیں کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نکل جائے، مگر باپ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے ترقی کرے، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ عزت والا ہو. بلکہ کہتے ہیں نا کسی کو کاندھے پہ بٹھاؤ تو کیا تمنا ہوتی ہے، جدھر تک میں دیکھ رہا ہوں یہ کاندھے پر بیٹھنے والا مجھ سے بھی آگے دیکھے. یہ والد ہوتا ہے. مگر بدقسمتی ہے کہ جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کی قدر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں. خدا کی قسم کبھی یہ مت کرنا. یہ میرے رب کی مہربانی ہے جو میں ایسی ہستیاں اس نے دی ہیں. آج دنیا میں کون کس کو پوچھتا ہے یار؟ کون کس کے لیے خرچ کرتا ہے؟ مگر کمال ہے یار. میں پیدا ہوا تو بے لباس تھا، میں پیدا ہوا تو کمزور تھا، میں پیدا ہوا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر قدم قدم پر مجھ پر مہربانی کرنے کے لیے اللہ نے میری ماں اور میرے والد کے دل میں ایسی شفقت محبت ڈالی کہ ان کے لیے دنیا کا سب سے مین آدمی ہی میں تھا، حالانکہ میں کچھ نہیں تھا. اب یہاں لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں بھائی بچے پر بعض اوقات ماں باپ اس لیے مہربانی کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کما کے دے گا. بھول ہے تمہاری. ارے معذور بچہ پیدا ہو جائے ماں باپ اس کی بھی خدمت کرتے ہیں. بچے کے اندر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ماں باپ اس کو زندگی بھر سینے سے لگاتے ہیں. یہ بے لوث پیار ہے. مگر میں یہاں اللہ کی محبت بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی اور رحمت دیکھیں جس نے ایسے ماں باپ عطا کیے تو رب کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. تو آج چونکہ میں نے بات کی تھی کہ ہم نیو ایئر ریزولوشن پر اور کچھ نئے ارادوں پر بات کریں گے بیکاز وی آر ان دا اسٹارٹ آف رجب اینڈ وی آر ان دا اسٹارٹ آف نیو ایئر. اب زندگی میں ایک بدلاؤ لائیے، ایک چینج لائیے. اور وہ چینج یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہے زندگی میں عبادت کرنے کا جو ڈایامیٹر ہے نا، یہ جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ یار نماز نہیں پڑھوں گا تو عذاب ہوگا، روزے نہیں رکھوں گا تو مار پڑے گی، جھوٹ بولوں گا تو جناب جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. اس لیے گناہ نہ کرنا یا اس لیے عبادت کرنا کہ سزا ملے گی، یہ ایک الگ طریقہ ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے، بالکل سوچیں، لیکن اس سے اعلیٰ طریقہ پتہ ہے کیا ہے کہ بندہ اس لیے عبادت کرے کہ میں رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. جس سے پیار ہو نا اس سے ناراض نہیں کرتے، جس سے پیار ہو اس کی ہر بات مانتے ہیں. آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، آپ بچے کی کتنی باتیں مانتے ہیں، بچے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. جس کو اپنی فیملی سے پیار ہے وہ فیملی کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو
جس رب نے مجھے بنایا، جس کے مجھ پر اتنے احسان، جس سے بخشش لینی میں نے، جو مہربان مولا، وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے. یقین کریں جس دن آپ نے عبادت اس نیت سے کرنی شروع کی نا کہ رحمان کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے گا، میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا کریم مولا ناراض ہو جائے گا. یہ جو محبت میں گناہ چھوڑنا ہے نا اور محبت میں عبادت کرنی ہے، اس کا لطف ہی اور ہے. ڈر کے عبادت کرنی ہے اور ڈر کے گناہ چھوڑنا ہے، یہ بھی میں نہیں کہتا غلط ہے. سزائیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ بندہ گناہ کی طرف نہ جائے، اور جہنم برحق ہے، عذاب برحق ہے. وہ رحمان بھی ہے تو وہ قہار بھی ہے. مگر میں آپ کو ایک اعلیٰ درجہ بتا رہا ہوں کہ پیار ایسا ہو جائے اللہ سے، محبت ایسی ہو جائے کہ اس کی محبت میں گناہ کرنے کو جی نہ چاہے، اس کی محبت میں اس کی نافرمانی کرنے کو جی ہی نہ چاہے. ایسا دل میں قرار اور پیار ہو جائے کہ بس بندہ ذکر الہی کرتا رہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں. کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے ہمیں پیار کرنا ہے نا تو وہ اللہ کریم ہے. اپنے رب سے محبت کیجیے، اور جب آپ محبت کریں گے نا پھر دیکھیں وہ کریم کیسے خزانے، کیسی رحمتیں عطا فرماتا ہے. لیکن آج ایک اور بات، ڈیفینیشن آف ایمان بھی سمجھ کے جائیے، اور وہ کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجا. ہاں، یہاں دونوں ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. کچھ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، اتنے بے خوف ہو جاتے ہیں بھائی اللہ رحمان ہے، معاف کرنے والا، وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ میری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. درمیان میں رہنا ہے، خوف بھی رہے، امید بھی رہے، رحمت کے خیال سے مسرور بھی رہوں، اور جہنم یاد آئے تو غمگین بھی ہو جاؤں، اور اللہ سے توبہ بھی کرتا رہوں. ایک بہت خوبصورت اسی بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری جو ہے وہ، بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی. اب یہ ذرا غور سے سن لیں، اور یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے تحریر فرمایا کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ تمام اہل زمین کی نیکیاں لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو بھی وہ قبول نہیں کرے گا. یہ خوف کی لیول ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا. وہ ایسا رحمان ہے. تو یہ دونوں چیزیں دماغ میں ہوں گی نا تو لائف بڑی خوبصورت گزرے گی. تو اللہ کرے کہ آج ہم ایک اچھی خوبصورت ابتدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آج سے اپنے رب سے دل و جان سے محبت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس سے پیار کریں گے. اور پھر آخر میں جب بہت ساری پلاننگز آپ کرتے ہیں تو میرا ایک اور مشورہ ہے، اللہ سے محبت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک خوبصورت انداز یہ بھی ہے، بلکہ علماء نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق بھی لکھا کہ حق ہے نبی پاک کا امتی پر کہ ان کے روضے کی زیارت کو جایا جائے. تو اگر نیو ایئر پلان کرنا ہے، پورے سال کا پلان کرنا ہے، تو لوگ ٹریول بھی پلان کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے ہیں جو ہالیڈے پہ جاتے ہیں. تو اپنے اس سال میں ایک پلان کریں کہ پہلے تو جن پر حج فرض ہو گیا ہے وہ حج فرض ہو جائے نا، پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں، کیونکہ نبی پاک کی حدیث بڑا ڈرانے والی جس کا مضمون ہے کہ جو حج جس پر فرض ہو گیا وہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ حج تاخیر کیے جا رہا ہے. اگر حج فرض ہو گیا وداؤٹ اینی ڈیلے اسی سال حج کر لیں، اور اگر حج فرض نہیں ہے، آپ حج کر چکے ہیں تو ایٹ لیسٹ ونس ان اے ایئر مکہ مدینے کا پلان کیا کریں. ہاں اچھا، ہمارا کام تو پلان کرنا ہے نا. ہو سکتا ہے یہاں کچھ تو ایسے ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن میرا اور آپ کا کام نہیں. افورڈ کرنے والے بھی نہیں جا سکتے، بلاوا نہ آئے تو پیسے والے بھی نہیں جا سکتے. میں نے کئی دیکھے اربوں پتی ہیں، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا، ساری دنیا دیکھی. اور کئی ایسے ہیں جو رہنے کو گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا ہے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو لیٹس پلان فار مکہ، لیٹس پلان فار مدینہ، لیٹس پلان فار عمرہ. اللہ توفیق دے تو رمضان میں عمرہ کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. ہاں، تو اللہ سے محبت کا یہ تقاضا، واقعی محبت الہی بڑھ جاتی ہے. کعبہ دیکھ کر جو کیفیت بنتی ہے وہ تو نیکسٹ لیول ہے نا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں جا کے جو اس کی فیلنگز بنتی ہیں. تو کعبے کا دیدار، طواف، سعی، اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ چلو دیکھیں وہ بستی
جس کا رستہ دل کے اندر ہے. تو مدینے کی حاضری. تو اس سال میں یہ بھی ایک پلان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہالیڈے ٹرپ پر پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں. سچی بات یہ کہ اس سے اچھا کون سا سفر ہوگا. دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے, نالے اک بھی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. جتنی بار کریں مدینے کا سفر جو ہے وہ بور نہیں کرتا, وہ اور ماشاءاللہ کیفیتیں بنتی ہیں اور برکتیں ملتی ہیں. تو میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں یہ نیا سال اور خوبصورت مہینے, رحمتوں والے رجب شعبان رمضان کے مہینے ہمارے لیے برکت والے بنا دے, رحمت والے بنا دے, مکے مدینے والے بنا دے. اے اللہ اپنی محبت سے اضافے والے یہ مہینے اور یہ زندگی کے سال بنا دے. اور رب کریم ہمیں معافی اور درگزر کا دل عطا فرما. اور بالخصوص آخر میں چاہوں گا پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے کہ آج ہم نے خواجہ صاحب کی بڑی پیاری بات سنی ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں. تو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا, اور عاجزی زمین جیسی. اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.